دہشت گردی اور تخریب کاری کی نئی وارداتوں نے ملک میں امن و سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ان وارداتوں کے محرکات کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا تو فی الوقت ممکن نہیں ہے، تاہم وطن عزیز پاکستان کو درپیش معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے آئینی منصب پر فائز دینی شخصیت کو ہدف بنانے کی اس واردات کا مقصد پاکستان کی داخلی سلامتی پر نقب لگا کر یہاں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنا ہو سکتا ہے، تاکہ ملک بھر میں بالعموم اور بلوچستان میں بالخصوص امن و سلامتی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم روکے جا سکیں اور خطے کی ترقی و استحکام کے لیے شروع کیے گئے سی پیک جیسے عظیم منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ دیکھا جائے تو یہ پے در پے واقعات ایسے وقت میں پیش آئے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کے ایک بڑے وفد کے ہمراہ چین کے دورے پر بیجنگ پہنچ چکے ہیں، جہاں سی پیک کے بہت سے منصوبوں کو حتمی شکل دیے جانے اور متعدد نئے منصوبوں پر سمجھوتے ہونے کا امکان ہے۔ چنانچہ مبصرین پاکستانی حکومت کے اس بڑے اور نمائندہ وفد کے دورہ چین کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی ترقی و استحکام کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور بلوچستان کے اہم سیاسی رہنما کی حیثیت سے سی پیک کے سلسلے میں متعدد بار چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ ایسے میں یہ امر بعید از قیاس نہیں ہے کہ اس حملے کا مقصد سی پیک منصوبوں کی سیکورٹی کے حوالے سے چین اور سرمایہ کاری کی خواہش مند دیگر قوتوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ وارداتیں ایک ایسے وقت میں کی گئی ہیں جب پاکستان کو چاروں اطراف سے خطرات اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک جانب مشرقی سرحد پر روایتی دشمن بھارت کی ریشہ دوانیاں اپنے عروج پر ہیں اور کنٹرول لائن پر گولہ باری رکنے میں نہیں آ رہی، تو دوسری جانب مغربی سرحد پر افغان کٹ پتلی انتظامیہ اپنے آقاؤں کے اشارے پر اشتعال انگیزیوں میں مصروف ہے، جبکہ ادھر جنوب مغرب میں ایران بھی اب پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بادی النظر میں یہ تینوں الگ الگ نوعیت کی مخاصمتیں لگتی ہیں، لیکن اگر حالات و واقعات کی کڑیاں ملا کر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کا گھیراؤ کرنے کے لیے ایک تکون تشکیل پا چکی ہے، جس میں بھارت، افغان کٹ پتلی انتظامیہ اور ایران شامل ہیں، جبکہ اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ سے عالمی تجارت شروع ہونے کا امکان پیدا ہونے کے ساتھ ہی بھارت، ایران اور افغانستان کی جانب سے چابہار کی بندرگاہ کو متبادل کے طور پر پیش کرنے کا منصوبہ آگے بڑھایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے وہ گوادر کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ پھر ان ممالک بالخصوص ایران اور بھارت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ بھی اس لحاظ سے ملتا جلتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے تمام تر خیر سگالی اور دوستی کی یک طرفہ خواہش اور بارہا کوششوں کے باوجود ان ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ معاندانہ رویہ ہی اپنایا گیا۔ چنانچہ یہاں یہ امر بھی واضح ہے کہ اس تکون کو عالمی قوتوں بالخصوص امریکہ کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ بس یہ تمام اشارے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے پڑوسی ممالک سی پیک جیسے منصوبوں کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کی جانب سے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کوئی بھی منفی اقدام بعید از قیاس نہیں ہے، جبکہ ماضی کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان دشمن قوتوں کی جانب سے پورے پاکستان میں بالعموم اور بلوچستان میں بالخصوص کبھی لسانیت و صوبائیت کے نام پر اور کبھی فرقہ واریت کے عنوان سے قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی کوششیں کوئی راز نہیں ہیں، جبکہ کلبھوشن یادیو کے انکشافات اس سلسلے میں محض ایک تازہ یاد دہانی کے درجے میں آتے ہیں، وگرنہ اس بابت حقائق اور معلومات سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں اور میڈیا کی فائلیں بھری پڑی ہیں۔ ایک جانب پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے اہم اقدامات کے ذریعے بلوچستان میں باغی عناصر کی سپلائی لائن اور نیٹ ورک کو بہت حد تک توڑ کر ان کے عزائم ناکام بنا دیے، تو دوسری جانب ملک کے جید علماء کرام اور مذہبی سیاسی قیادت نے فرقہ وارانہ بنیادوں پر قوم کی تقسیم کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے مثالی کردار ادا کیا اور پاکستان کو شام یا عراق بنانے سے بچانے کے لیے یہاں مذہب اور فرقے کے نام پر قتل و غارت گری کی کھل کر اور دو ٹوک الفاظ میں مخالفت و مزاحمت کی۔ چنانچہ اس کی پاداش میں ماضی میں بھی متعدد علماء اور دینی سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ پاکستان میں امن پسندی اور حکمت و بصیرت کی آواز کو دبایا جا سکے اور یہاں فرقہ وارانہ آویزش کو بڑھایا جائے، مگر علماء اور دینی قیادت نے اس سب کے باوجود اپنا فرض ترک نہیں کیا۔
بس اس پس منظر میں موجودہ حالات میں بھی پاکستان کی حکومت قومی سلامتی کے اداروں، ذرائع ابلاغ اور دینی اور سیاسی جماعتوں سمیت تمام قومی حلقوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دشمن قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بیدار مغزی اور بالغ النظری کا ثبوت دیں۔ چنانچہ اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دوست اور دشمن کی تمیز کر کے فیصلے کرنا ہوں گے، جبکہ قومی سلامتی کے اداروں اور خفیہ ایجنسیوں کو دشمن عناصر کی سرگرمیوں اور ان کے تخریبی نیٹ ورک پر آہنی گرفت رکھنا ہوگی۔ وصال اردو